يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون ما الغيبة فأجابوا الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواہ ابو داؤد۔ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کے متعلق فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون الغیبہ اے اتعلمون الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کا جواب یہ رہا کرتا تھا ایسے موقع پر اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ ادب بھی ہے، اگر کوئی بڑا سوال کر رہا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، پھر بھی آپ انہی کی طرف لوٹا دیجئے کہ آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے۔ تو اس میں ایک اس ادب کی بھی تعلیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت جانتے ہو کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے طریقے پر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو تو برا محسوس ہو۔ ہمارے ذہنوں میں غیبت کا تصور یہ رہتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، نہیں، اس کے سامنے افعال ذمیمہ کو یا اخلاق ذمیمہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، یا اس میں کوئی گندی صفت ہے، چاہے اس کے سامنے ذکر کریں یا پیچھے ذکر کریں، اس کو اگر معلوم ہو تو اس کو تکلیف ہو۔ بما یکرہ فرمایا گیا کہ اس کو ناپسند معلوم ہو، تو چاہے وہ سامنے ہو یا پیچھے ہو۔ تو فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے طریقے پر کرنا، ان اوصاف کے ساتھ کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو تو برا محسوس ہو۔ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی اخی ما اقول، جو وہ میں کہہ رہا ہوں، جو اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ اگر اس میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے۔ کیا فرمایا؟ فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی۔ وہ چیز جب اس کے اندر موجود ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَقَدْ بَهَّتَّهُ، تو نے اس پر تہمت لگائی۔ وہ چیز اس میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تب تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری مجالس، ہماری گپ شپ کی بیٹھکیں، اس میں کسی نہ کسی کا تذکرہ کسی ناحیے سے ضرور ہو جاتا ہے، وہ انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے،
اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ تو اس لیے غیبت سے بچو۔ اور یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ کسی چیز کا گناہ ہونا ہمارے دل و دماغ سے محو ہو جائے۔ ہم جب غیبت کرتے ہیں کسی کی تو یہ دل و دماغ میں یہ تصور رہتا ہی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ٹوک دو تو کیا کہتا؟ یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا۔ ارے بھائی منہ پہ کہو یا پیچھے کہو، جب اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو غیبت ہے۔ تو ہماری تمام مجالسیں، اٹھنا اور بیٹھنا کسی نہ کسی عنوان سے اگر کسی کی برائی کا تذکرہ شروع ہو گیا تو بس وہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے، نفس کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے بلکہ ایک روایت ہے، اگرچہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھو اگر کوئی آدمی زنا کر لے، بالخصوص کوئی شریف آدمی ہو، ہر چوراہے پہ تذکرہ ہوگا کہ بھئی یار فلاں آدمی ہے، وہ لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، اس نے ایسا غلط کام کیا، ہوگا تذکرہ، ہر چوراہے پر تذکرہ ہوگا۔ غیبت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کسی چوراہے پر سنا کہ فلاں آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا، وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، بہت برا کر رہا تھا، اس کو برا نہیں کہتے، اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں ہوتا۔ زنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا تذکرہ برائی سے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت۔ کس معنی کر؟ ایک اس معنی کر کہ دیکھو زنا کیا، اس نے اللہ کے حق کو پامال کیا، حقوق اللہ میں کوتاہی کی، وہ توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ لیکن غیبت جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف نہیں کرا لے گا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس معنی کر کہا جا رہا ہے کہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کی معافی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہو جائے، رو لے اور گڑگڑا لے آدمی، اس کی معافی کی امید ہے، لیکن یہ جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ہو گیا سخت۔ لیکن ہماری کوئی بیٹھک، کوئی چوپال، کوئی مجلس اس غیبت سے خالی نہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی کیسا، وہ بھائی بھی مردار، اس کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ آپ کا کوئی بھائی ہے اور وہ بھی مردار، کیا اس کا گوشت آدمی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا نا، کریہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ طبیعت انسانی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس گوشت کا استعمال کر سکے۔ تو جب تم اس کو کریہ سمجھ رہے ہو تو غیبت کو کیوں کریہ نہیں سمجھ رہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرما رہے ہیں تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، تو جب تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند سمجھ رہے ہو تو بھائی کی غیبت کو کیوں پسندیدہ سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی تو ناپسند ہے۔ تو دیکھیے کتنی شناعت، کتنی قباحت بیان کی گئی ہے۔ اللہ منع فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو، لیکن آج ہم اس گناہ میں ملوث ہیں۔ عوام ہو، پڑھے لکھے ہو، اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، علماء ہو، سب آج غیبت میں ملوث ہیں۔ ایک دوسرے کی جو ہے
غیبت بیان کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، اور ذرا سا بھی ہمارے چہروں پر بل نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ ایک تابعی ہیں امام ربعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، چند لوگ ارد گرد موجود تھے، وہاں کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ اگر آپ کسی مجلس میں شریک ہوں اور وہاں غیبت ہو رہی ہو، روک سکتے ہو تو روک دو، نہیں روک سکتے تو اپنے اوپر تو اختیار ہے، اٹھ کھڑے ہو وہاں سے، اس مجلس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تذکرہ شروع ہو گیا، امام ربیعی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس سے اٹھ گئے، پھر یہ سمجھ کر کہ شاید وہ تذکرہ بند ہو گیا ہوگا، آ کر کے بیٹھ گئے، پھر وہی تذکرہ تو اٹھ کر چل دیے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اسی طرح کیا کہ اس سے اٹھ کر گئے، چوتھی مرتبہ میں اس مجلس میں بیٹھے رہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، تو انہوں نے خواب دیکھا ایک۔ جب رات کو اپنے بستر پر پہنچے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑا قداور، بڑا قوی، سیاہ بالکل، اور وہ اپنے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت لیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہہ رہا کہ اس کو کھاؤ۔ کہا کہ میں اس کو منع کرتا جا رہا ہوں اور وہ میرے منہ میں ٹھوستا جا رہا ہے، اور اسی عالم میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ جب میں بیدار ہوا تو اپنے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو محسوس کر رہا تھا، اور فرمایا کہ 40 دن تک یہ کیفیت رہی، جب بھی میں کوئی چیز کھاتا تھا میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ یعنی یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو اس مجلس میں شریک ہو گئے جہاں دوسروں کا تذکرہ ہو رہا تھا برائی کے ساتھ، اس میں اپنی زبان کو ملوث نہیں کیا، اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا، ان کا یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دکھلا دیا دنیا ہی میں، خواب کے ذریعے بتا دیا گیا۔ اور جہاں ہم لوگوں کی زبانیں 24 گھنٹے غیبت میں ملوث ہو تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا سا بیٹھ جائیں، بھئی یہ تذکرہ، ادھر کا تذکرہ، ادھر کا تذکرہ، کام کی بات کرو، کیوں ادھر ادھر کی باتوں میں لگ رہا ہو؟ تو اس لیے دوستو غیبت سے بچو، غیبت سے یہ بچو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا کبھی کسی ایسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو کہ وہاں کسی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا تو اس کو منع کر دو کہ بھائی دیکھو یہ تذکرہ چھوڑ دو، کوئی اور تذکرہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اپنے آپ پر تو آپ کو قابو ہے، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسی مجلس میں مت بیٹھو جس مجلس میں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو، آپ اس کو روکے وہ نہ مانے تو آپ اس مجلس سے ہٹ جائیے، وہ گناہ کی مجلس ہے، اب اس مجلس میں بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ عالم ہو یا کوئی محدث ہو، اگر اس کی ہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے یا تو آپ اس کو منع کر دیں، ورنہ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں کہ نہیں، ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں کسی کی غیبت ہو رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے قرآن کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر پیروی کون کرے گا؟ اتباع کرنے کون آئے گا پھر؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تو ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نہیں کرو گے
دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے غیبت سے بچو۔ حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ رحمہ سے ہم نے جملہ سنا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الغیبت فاقیہۃ القرہ، کہ غیبت جو ہے یہ قاریوں کا میوہ ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس میں تھوڑا اصلاح کر لو، الغیبت فاقیہۃ المشائخ، کہ غیبت جو ہے یہ مشائخ کا میوہ ہے۔ آج کل مشائخ کی مجلسوں میں اور ان کی محفلوں کے اندر بھی غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا اس زبان کو بند رکھو، اس زبان پر کنٹرول رکھو، چونکہ یہی زبان ہے جو تمہیں ہلاکتوں میں مبتلا کر دے گی، اور یہی زبان ہے جو تمہیں امن و امان میں رکھے گی۔ یہ زبان جب چلتی ہے نا، اس زبان سے جب دوسرے کی برائی بیان ہو رہی ہے کتنی تیز چلتی ہے نا؟ اگر تم اس کو قابو میں کر لو گے، اس کو روک لو گے، گناہ سے بچ گئے۔ بھئی ایک روایت ہم نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا ما بین الفخذین، جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اس کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ ما بین اللحیتین، جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور وہ 2 جبڑوں کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ زبان۔ تم ان 2 کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، بس یہی قابو میں نہیں آتی ہے نا؟ ذرا سا کچھ ہوا، مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہوئی، بس گالیاں نکالنی شروع کر دی ہے نا؟ تو یہ گالیوں کا نکالنا، یہ زبان تمہیں ہلاکت میں ڈال رہی ہے۔ بھئی جو تم اس زبان کے ذریعے سے گالم گلوچ کرو گے، برائی کرو گے، تو تمہیں ہلاکت میں تو ڈال دے گی ہے۔ تو اس لیے اس زبان پر جو ہے قابو رکھو، کنٹرول رکھو، بقدر ضرورت بولو۔ اسی لیے علماء کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تولو پھر بولو۔ دیکھ لو ہم جو بات اپنی زبان سے نکالنا چاہ رہے ہیں وہ کتنی وزندار ہے۔ بھئی آدمی کہیں سے پرکھا جاتا ہے؟ آدمی کے پہچاننے کا آلہ کیا ہے؟ کون سے آلے کے ذریعے انسان کی عادات، اس کی اخلاق، اس کا مزاج کیسے پہچانو گے؟ اسی زبان کے ذریعے سے۔ آپ آئے نا، میٹھے میٹھے بول آپ سے بولے، نرمی کے ساتھ وہ پیش آیا، انکساری اور تواضع کے ساتھ پیش آئے، تو اسی زبان سے تو آپ نے لوگوں کے دلوں کو موہ لینا اسی زبان کے ذریعے سے ہے۔ آپ اگر بلند اخلاق ہوں گے، آپ کے اخلاق بلند ہوں گے، اور آپ کی زبان اعلیٰ درجے کی، اس کے اندر مٹھاس ہوگی، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو انسان کی زبان کی مٹھاس ہے جو اس کو اس کے تابع کر دیتی ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، آپ کی گفتگو کو سنا، وہ آپ کا تابع دار ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو ایسے بلند اخلاق دیے تھے، اور آپ کی زبان ایسی شیریں، اور آپ کی زبان میں وہ چاشنی اور مٹھاس تھی کہ سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ زبان ہی تو ہے۔ انسان کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ اس کی عادات، اس کی اخلاق، آدمی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ بس اس زبان سے آپ نے پورے جسم کا اکسرہ کر لیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی، چاول کی بوری ہے تو پرکھی ہوتی نا، اسے پرکھی مار کے اس میں سے نکالتے ہیں چاول، تو آدمی اسے دیکھ کر پوری بوری پہ حکم لگا دیتا ہے کہ اس کے چاول بڑھیا ہیں۔ لگاتا نہیں لگاتا؟ تھوڑے سے چاول کو دیکھا، پوری بوری پر حکم لگا دیا۔ انسان کی زبان کو دیکھا اور اس نے حکم لگا دیا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، اس کی اخلاق سب پتہ چل جاتے ہیں۔ تو لہذا اس زبان کا جب استعمال کرو تو غیبت میں مت کرو، غیبت سے بچو۔ کوئی کسی بھی جگہ جا کر کے بیٹھو، کسی کا تذکرہ برائی سے مت کرو۔ دیکھو انسان سے ایک تو اعمال صالحہ ہوتے نہیں، نیک عمل کر رہا ہے، جیسے ویسے بھی کر رہا ہے،
ایک تو ہوتے نہیں، کچھ ہوئے بھی جمع تم غیبتیں کر کے دوسروں کو دے دو، ہے بے وقوفی کی بات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کو پیسے دیا کرتے تھے، کچھ دنوں کے بعد بند کر دیا، تو اس سے پوچھا کہ حضرت آپ پیسے مجھے دیتے تھے اور آپ نے بند کر دیا؟ کہنے لگے بھائی تم ہماری برائیاں کرتے پھرتے تھے تو تم اپنی نیکیاں ہمیں دیتے تھے، ہم تمہیں دنیا دیتے تھے، تم اپنی نیکیاں دے دیتے تھے، تم نے نیکیاں بند کر دی، ہم نے دنیا بند کر دی۔ تو ایک تو اعمال صالحہ ہوتے نہیں، اور جو کچھ ہو بیٹھ کر غیبتیں کر کے وہ اپنے نیک اعمال ان کے کھاتے میں ڈال دے، یعنی ہے یہ بے وقوفی کی بات۔ آدمی نے تہجد پڑھی، ذکر و اذکار کیا، سردی کے موسم میں اٹھ کر آیا، فجر جماعت سے پڑھی، اس کا جو ثواب اکٹھا ہوا، اور آپ نے غیبتیں کی، وہ سب آپ کے اکاؤنٹ سے نکلنا شروع ہو گئے، جو جمع ہوا تھا وہ کیا ہو گیا، وہ نکلنا شروع ہو گیا بھائی۔ تو اس لیے کسی کی غیبت کر کے کسی کی غیبت کر کے اپنے نیک اعمال اس کے کھاتے میں مت ڈالو۔ تو اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ میں غیبت نہیں کروں گا، آج سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہوگی میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان کو غیبت میں استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی، اور میں غیبت کر کے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ اللہ نے تو پابندی لگائی نا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ پابندی ہے کہ غیبت مت کرو تم میں سے بات کی۔ جب اللہ نے پابندی لگا دی، ہم اس پابندی کو پار کر رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کیا ہوگا، دنیا میں بھی انسان ذلیل خوار ہو جائے گا، اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ تو اس لیے دیکھو، یاد رکھو ایک بات، جو تمہارے سامنے آ کر کسی کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے، تمہاری برائیاں بھی جا کر یہ بیان کرتا ہوگا۔ ہاں، تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ سمجھتا ہے بڑا رازدار ہوں، جو تمہارے سامنے کسی، یعنی معلوم ہوا کہ اس کے اندر ضبط کا مادہ نہیں ہے۔ اگر ضبط کا مادہ ہوتا وہ دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرتا، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھتا، لیکن اس نے اچھائیوں پر نظر نہ رکھ کر برائیوں پر نظر رکھ کر اس کا تذکرہ آپ سے کر رہا ہے۔ یہ آپ کا تذکرہ بھی کسی نہ کسی سے برائی کے ساتھ کرتا ہوگا۔ تو ایسے دو رخے کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا دوست ہے، وہ دوست نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہیں دوست کیا ہوتا ہے؟ ارے حقیقتاً دوست وہ ہے جو تمہیں صحیح راستے کی طرف لے کر جائے، جو تمہیں گناہوں سے بچائے، جو تمہیں خیر کے راستے کی طرف لے کر جائے، جو گناہوں کے راستے سے تمہیں ہٹائے، وہ دوست ہے۔ وہ دوست نہیں ہے جو تمہیں اور گڑھے میں گرا دے، وہ تمہیں اور گڑھے میں گرا دے، وہ دوست نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے دوست سے بھی بچو۔ ایک دوست تھا بے وقوف قسم کا، دو نوجوان اس کو پیٹ رہے آئے، اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس دوست نے کیا کیا، جو بے وقوف تھا، اس کے بھی بجائے اس کے کہ اس کا بچاتا یا اس کی طرف سے اس کا دفاع کرتا، یہ دفاع کرنے کی بجائے اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیے۔ اب بیچارے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ مار رہے دونوں۔ اب جب وہ مار کے بھاگ گئے، کہنے لگے بھائی تم نے میرے ہاتھ کیوں پکڑ لیے تھے؟ کہ میں نے اس لیے پکڑ لیے تھے تم نہ مارو۔ ارے بے وقوف آدمی، تم نے مجھے پٹوا دیا۔ تو ایسے بے وقوف کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے، ایسے بے وقوف کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے بے وقوف سے دیکھو، دانا دشمن، دانا عقل مند دشمن بہتر ہے کس سے؟ بے وقوف دوست سے۔ اس لیے کہ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نہ جانے آپ کو کہاں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے کسی کی غیبت مت کرو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ اب تک جو ہوا
اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور آئندہ ہم یہ عہد کریں، اچھا اب اگر کسی کی غیبت کر دی تو اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ زندہ ہے تو چلو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جا کر کے معافی مانگ لی جائے کہ بھائی مجھ سے تمہاری پیٹھ پیچھے برائیاں بیان ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن جو دنیا سے جا چکے ان سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ان سے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے، کثرت سے دعائے مغفرت کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے امید ہے کہ جو غیبت کا گناہ تم پر ہو رہا تھا تم اس سے بچ جاؤ اور اس سے نکل جاؤ۔ اس کو ایصال ثواب کرو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ زندہ اگر موجود ہو، زندہ ہے، اگر حیات ہے وہ موجود ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لو۔ یقیناً خجلت تو ہوگی، شرمندگی تو ہوگی، لیکن آخرت کی پکڑ سے تو بچ جاؤ گے، آخرت کے بوجھ سے تو بچ جاؤ گے۔ دنیا ہی میں اپنے معاملے کو صاف کر لو کہ بھائی مجھ سے تمہاری کچھ برائیاں بیان ہو گئی تھی اور وہ غلط تھا، مجھے اب تنبہ ہوا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، لہذا تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو اس لیے جو زندہ ہے ان سے معافی کا طریقہ یہ، اور جو مردہ ہے ان سے معافی کا طریقہ یہ کہ ان کو ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے، آئندہ کے لیے عہد کرے اے اللہ اب تک یہ گناہ ہوا لیکن آئندہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ غیبت ایک ناسور ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور غیبت سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بھی خطائیں ہم سے سرزد ہوئی، چاہے وہ قصدن ہوئی ہو یا بھولے سے، اے اللہ ان تمام کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین اب تک جتنی خطائیں ہوئی یا اب تک ہم نے جن کی غیبتیں کی، اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ خدا بندوں کو قدوس آخرت کی گرفت اور پکڑ سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی اعانت فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ خدا بند قدوس جگہ جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، رب کریم تو ان کی حفاظت فرما۔ ابھی سنبھل میں اے اللہ جھگڑا ہوا مسجد کو لے کر، خدا بند قدوس وہاں امن و امان کا معاملہ فرما، کئی بچے شہید ہو گئے، اے اللہ ان بچوں کو خدا بند قدوس اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کے والدین اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ الہ العالمین ہماری ہر چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، خدا بند قدوس یہ ان کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ساتھ اے اللہ نصرت کا معاملہ فرما، اعانت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر جانب سے ہماری حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں تو ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے آفات سے بلیات سے الہ العالمین تو حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی